آرٹیسی انتظامیہ اور ملازمین کی بات چیت ناکام، ہڑتال 23ویں دن میں داخل۔ آرٹیسی ہڑتالی ورکرز کی حمایت میں سی پی آئی لیڈر سامبا شیوا راؤ کی بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل۔ دیوالی کے موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ نظام آباد کلوا کنتلا کویتا کی ریاست کی عوام کو مبارکباد۔ حیدرآباد میں دیوالی کے موقع پر پٹاخوں کی دکانوں پر عوام کا ہجوم۔ نظام آباد کے سری رام ساگر پروجیکٹ کے 42 دروازے کھول دیے گئے، 1.25 لاکھ کیوسک پانی نچلے حصے میں چھوڑا گیا۔ حیدرآباد میں یادو طبقہ کے بھینسوں کے روایتی تہوار صدر کا کل ہوگا آغاز۔ یہ تہوار دیوالی کے دوسرے دن یادو طبقے کی جانب سے طاقت کے مظاہرے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضور نگر کے رائے دہندوں سے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کا اظہار تشکر۔ حلقے میں کئی ترقیاتی پروگراموں کا کیا اعلان۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں لاری مکان میں گھس پڑی، 2 افراد ہلاک۔ حیدرآباد کے تینوں کمشنریٹس حدود میں مختلف جرائم کی پاداش میں پولیس کو چڈی گینگ کی تلاش۔ ضلع نرمل کے کڑم نہر میں کار گر پڑی، 2 نوجوان غرقاب۔ جماعت اسلامی ہند کے نیوز پورٹل اور موبائل ایپ کی رسمی اجرائی۔ ملک بھر میں روشنی کے تہوار دیوالی کی دھوم۔ وزیر اعظم مودی، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر داخلہ امت شاہ کی ملک کے باشندوں کو مبارکباد۔ وزیر اعظم مودی نے دیوالی تہوار کو خواتین کی طاقت سے معنون کیا۔ سرحد پر فوجی جوانوں کے ساتھ وزیر اعظم منائیں گے دیوالی۔ ہوم گارڈز کو تنخواہیں دینے سے قاصر یوگی حکومت نے ایودھیا میں دیوالی تقریب پر 133 کروڑ روپے خرچ کیے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل ملک کو اتحاد کے دھاگے میں پرونے والی عظیم شخصیت تھے، وزیر اعظم مودی نے کہا۔ شیو سینا آدتیہ ٹھاکرے کو وزیر اعلیٰ بنانے پر بضد، 2.5 سال کے وزیر اعلیٰ کے لیے مانگی تحریری یقین دہانی۔ مہاراشٹر انتخابات میں پہلی بار لڑنے والے شیو سینا کے امیدوار پروفیسر رمیش نے سب سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے جیتنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ مہاراشٹر میں پرکاش امبیڈکر کی ونچت بہوجن اگھاڑی کی وجہ سے کانگریس اور این سی پی کو 10 سیٹوں کا نقصان۔ منوہر لال کھٹر نے دوسری میعاد کے لیے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ جے جے پی صدر دشینت چوٹالہ نے نائب وزیر اعظم کا حلف لیا۔ جے پی نڈا سمیت مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز نے کی شرکت۔ جے جے پی نے بی جے پی کو حمایت دے کر عوام سے غداری کی ہے، ہریانہ کانگریس صدر کماری شیلجا کا بیان۔ سابق فوجی تیج بہادر نے جے جے پی کی جانب سے بی جے پی کی حمایت پر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ دہلی یونیورسٹی کو قومی ادارہ بنانے کی تجویز ملتوی۔ کرناٹک کے سابق وزیر و سینئر خواہر ڈی کے شیو کمار کا جیل سے رہائی کے بعد پارٹی کارکنوں کی جانب سے پرجوش خیر مقدم۔ ہندوستانی معیشت عالمی وجوہات سے متاثر ہو رہی ہے، عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ مالیاس کا وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے بعد بیان۔ احمد آباد میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا، 3 افراد جھلس گئے۔ تمل ناڈو میں جمعے کو 90 فٹ بورویل میں گرے 2 سالہ بچے کو بچانے کی کوششیں ہنوز جاری۔ کھدائی کے دوران پتھر حائل ہونے سے دشواریاں بڑھیں۔ امریکہ کی اسپیشل فوج کی کارروائی میں دولت اسلامیہ کے سرغنہ ابو بکر بغدادی ہلاک۔ چین میں کوئلے کی کان میں 4 افراد دھنس کر فوت ہو گئے۔ روس اور مصر کی مشترکہ فوجی مشقوں کا ہوا آغاز۔ عراق نے سعودی عرب کے العربیہ الحدث چینل کی نشریات معطل کر دی۔ العزیزیہ کانفرنس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عراق میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری، 2 روز کے دوران 63 ہلاکتیں۔ امریکہ کے شہر فیلاڈیلفیا میں ایک 27 سالہ نوجوان جسم پر 16 گولیاں لگنے کے باوجود 3 کلومیٹر پیدل چلتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ مشہور پاکستانی نعت خواں محمد یوسف میمن کا انتقال۔ فلم فیئر ایوارڈ ملنا میری زندگی کا سب سے خاص لمحہ، عالیہ بھٹ کا تاثر۔